بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ استبل جتنے بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا اور جیسا اس کا محل وقوع تھا، اس کی مناسبت سے میرے خیال میں اس کی حفاظت کے لیے رات کی تاریکی میں 2 گارڈز ناکافی تھے، لیکن وہ بہرحال زوال کو پہنچا ہوا ایک استبل تھا جس کا اصل اثاثہ صرف ایک ہی گھوڑا تھا۔ اس حساب سے اس پر جتنے اخراجات اٹھ رہے تھے، میرے اندازے کے مطابق راجو اور شمیم کے لیے وہی بہت زیادہ تھے۔ راجو استاد نور محمد سے لپٹ کر بے آواز بلند رونے لگا۔ وہ اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے اسے تسلیاں دینے لگے۔ ان کی اپنی آواز بھی برائی ہوئی تھی اور آنکھوں میں نمی تھی۔ راجو آہو زاری کے درمیان بولا، کل تو کلر کو ریس میں حصہ لینا تھا اور آثار بتا رہے تھے کہ کل کی ریس میں بہت بھاری ہجوم ہوگا۔ لاکھوں روپے تو ریس کورس سے باہر شرطوں پر لگ چکے ہوں گے۔ ہماری آمدنی کا آخری ذریعہ بھی ختم ہو گیا، ہم تباہ ہو گئے استاد۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا کہ وہ کلر کا ذکر صرف ایک ذریعہ آمدنی کے طور پر کر رہا تھا، ایک جاندار کے طور پر نہیں۔ استاد اسے تسلیاں دینے لگے۔ شمیم بدستور دم خود کھڑی تھی اور کوٹڑی وغیرہ کی ان قطاروں کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں اب صرف دم توڑتے ہوئے شعلے دہکتے انگاروں کے انبار اور راکھ کے ڈھیر باقی رہ گئے تھے۔ ہوا میں ابھی تک گوشت اور چمڑا جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی جس سے دل خراب ہو رہا تھا۔ ہجوم بھی دھیرے دھیرے ہمارے گرد جمع ہونے لگا تھا۔ لوگوں کو علم ہو گیا تھا کہ مالکان آن پہنچے ہیں۔ وہ بھی مختلف سوالات کر کے اپنے تجسس کی تسکین کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ آگ لگی نہیں تھی، لگائی گئی تھی۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ کس کی حرکت تھی۔ شمیم اور راجو کو ہجوم سے وحشت ہو رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس سوال کا جواب کیا دیں۔ وہ قریب ہی ایک کچی سی آبادی میں رہنے والے نیم دیہاتی سے لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ ایک بے عنوان سے اخلاص اور ہمدردی کے تحت سوالات کر رہے تھے۔ انہی میں سے کچھ لوگ بالٹیوں سے آگ بجھانے کے لیے مقدور بر کوششیں کر رہے تھے۔ میں نے محبت اور ملائمت سے ان سے درخواست کی کہ اس وقت وہ راجو اور شمیم سے کوئی سوال نہ کریں۔ وہ بہت پریشان ہیں اور اس وقت کسی سوال کا جواب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ اسی اثناء میں فائر بریگیڈ کا سائرن سنائی دیا۔ شاید راجو یا شمیم نے روانہ ہونے سے پہلے فائر بریگیڈ کو فون کیا تھا۔ گو کہ اب اس کی آمد کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن اپنے حساب سے وہ بہرحال جلدی ہی آ گئے تھے۔ اس دور دراز مقام پر ان کا کسی اطلاع پر آ جانا ہی غنیمت تھا۔ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں تھیں۔ ہجوم انہیں راستہ دینے کے لیے ادھر ادھر بکھر گیا۔ فائر بریگیڈ والے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اب تو وہ بجھتی ہوئی آگ کو ہی بجھا سکتے تھے، کچھ بچا نہیں سکتے تھے۔ گارڈز ابھی تک شمیم کے سامنے معذرتیں پیش کر رہے تھے کہ وہ بے خبری میں مارے گئے، ورنہ شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن شمیم گویا ان کی آواز نہیں سن رہی تھی۔ میں شمیم اور راجو دونوں کو بازوؤں سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا جہاں کوئی نہیں تھا۔ اب تو آگ ٹھنڈی ہونے کے بعد ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا بچا ہے، میں نے کہا۔ مجھے اصل میں شمیم کی خاموشی سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یہاں گھوڑوں کو سوا کوئی قیمتی چیز نہیں تھی اور ان کی اب کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ استاد نور محمد اپنے چھدرے اور سفید بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، شمیم بیٹی تم دل چھوٹا مت کرو۔ دفعتاً استبل کی طرف آنے والے پگڈنڈی پر کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نمودار ہوئیں۔ استاد نور محمد نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ان کی نظریں ادھر ہی جم کر رہ گئی تھیں۔ کوئی گاڑی مین روڈ سے پگڈنڈی پر مڑی تھی، میں بھی ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے بعد گاڑی ہمارے قریب آ کر رکی۔ وہ ایک قیمتی سیاہ لمبی سی مرسیڈیز تھی۔ تمام شیشے گہرے رنگ کے تھے۔ گاڑی کے چاروں دروازے بیک وقت کھلے اور اس نے 4 آدمیوں کو یکدم ہی اگل دیا۔ 3 کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں اور ایک کے ہاتھ میں ہلکی مشین گن۔ نہایت ماہرانہ سے انداز میں انہوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ استبل کے گارڈز اس وقت کچھ فاصلے پر تھے۔ وہ جلدی سے پوزیشن لینے کے لیے دوڑے، لیکن اسی لمحے 5واں شخص نہایت شاہانہ انداز میں گاڑی سے اترا اور بازو لہرا کر انہیں رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا، ہم تو صرف افسوس کا اظہار کرنے آئے ہیں۔ لیکن گارڈ اس کے باوجود 2 درختوں کی آڑ میں چلے گئے اور ایک گارڈ نے للکارا، اوئے خانہ خراب کا بچہ، اگر کسی نے کوئی بدماشی کیا تو اس کا لاش ادھر سے جائے گا۔
گاڑی سے اترنے والا پانچواں آدمی مختار رفیق تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں تھا۔ رات کے اس پہر بھی وہ گویا کسی ڈنر میں شرکت کے لیے تیار ہو کر آیا تھا۔ وہ بے آواز بلند گویا گارڈز کو خبردار کرتے ہوئے بولا، مت بھولنا کہ تمہارے مالک اور ان کے پیارے دوست ہمارے گھیرے میں ہیں، لیکن میں ایک بار پھر بتا رہا ہوں، کوئی بے وقوفی نہ کرنا، ہم تمہارے مالکان کے دوست ہیں، ان سے ملنے آئے ہیں۔ گارڈز نہیں جانتے تھے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ تو صرف ان کی گنیں دیکھ کر احتیاطاً پوزیشن لے کر بیٹھ گئے تھے۔ مختار رفیق کی بات سن کر وہ گویا الجھن میں پڑ گئے۔ ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا۔ ماحول میں عجیب سا تناؤ تھا۔ دوسرے گارڈ نے درخت کے عقب سے چلا کر پوچھا، بیگم صاحب کیا حکم ہے؟ شمیم تھوک نکل کر بولی، گولی مت چلانا، خطرے والی کوئی بات نہیں۔ میں بالکل خاموش کھڑا پلکیں جھپکائے بغیر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، جیسے میرا اس ساری صورتحال سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ گارڈز کے لیے شمیم کی ہدایت سن کر مختار رفیق کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اپنے مخصوص ہوسناک سے انداز میں شمیم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، شمیم بیگم، میری ہمیشہ سے تمہارے بارے میں رائے یہی رہی ہے کہ تم ایک ذہین اور معاملہ فہم عورت ہو۔ بس گزشتہ شام میری تمہارے بارے میں رائے ذرا بدل گئی تھی، لیکن خیر کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کی شائستگی اور ملائمت تھی جو اس کی شخصیت سے میل نہیں کھاتی تھی۔ اسے دیکھ کر گمان گزرتا تھا کہ اس کا بچپن گلیوں میں لڑائی مار کٹائی میں اور جوانی بدکماش لوگوں میں گزری ہوگی، لیکن اس کے ساتھ اس کا نفیس سوٹ دیکھ کر اور اس کا شائستہ شیریں لہجہ سن کر کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ببول پر مخمل کا غلاف چڑھا دیا گیا ہو۔ مختصر تھا ہجوم ہم سے کچھ دور تھا، لیکن لوگوں نے دور سے ہی محسوس کر لیا تھا کہ ماحول میں تناؤ تھا اور بندوقوں کی نالیں ایک دوسرے کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے دھیرے دھیرے کھسکنا شروع کر دیا تھا۔ استبل کی آتش زنی اور پھر بندوق برداروں کی آمد دیکھ کر انہوں نے غالباً نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ یہ دشمنی کا کوئی چکر تھا اور وہ اس دشمنی میں الجھنا یا کسی بھی واقعے کا گواہ بننا نہیں چاہتے تھے۔ تاہم وہ 2-4 آدمی جو کچھ دیر پہلے تک بالٹیوں سے پانی لا کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اب فائر بریگیڈ والوں کی مدد میں لگے رہے۔ فائر بریگیڈ والے بھی اپنا کام میں مصروف رہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان خاصا فاصلہ تھا۔ وہ گویا ہماری طرف سے بے خبر تھے۔ راجو اور شمیم دونوں ہی دم بخود کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ ان پر ایک بار پھر مختار رفیق کی دہشت غالب آ چکی تھی، بلکہ شاید وہ اس دہشت کے حصار سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں نکلے تھے۔ مختار کو شاید ان کی پھٹی پھٹی آنکھیں اور خشک ہونٹ دیکھ کر خاصا اطمینان ہوا۔ جس طرح میں صورتحال سے لا تعلق ایک بت بنا کھڑا تھا، اسی طرح اس نے اب تک مجھے قطعی نظر انداز کیا ہوا تھا۔ اب اس نے ڈرامائی تاثر پیدا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے نہایت آہستگی سے گردن موڑتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بمیں اچکاتے ہوئے اسی شائستہ اور شیریں لہجے میں بولا، او ہو، چودھری صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو ان دونوں کے ساتھ چلے آئے۔ چودھری صاحب، مصیبت اور پریشانی کے وقت دوستوں، ہمدردوں اور خیر خواہوں کو موجود رہنا چاہیے۔ میں ایک ٹوک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے۔ میں نے نہایت دھیمے اور ہموار لہجے میں کہا، مختار، ایسا معلوم ہوتا ہے فائر بریگیڈ کے اس اسٹیشن سے تمہارا بھی مستقل رابطہ رہتا ہے جس سے یہ گاڑیاں یہاں آئی ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک لمحے کے لیے اس کی بمیں کمان ہو گئیں۔ مطلب یہ کہ فائر بریگیڈ کی اور تمہاری گاڑیاں تقریباً آگے پیچھے ہی یہاں پہنچی ہیں۔ کیا فائر بریگیڈ والے تمہیں اطلاع دے کر روانہ ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ آگ لگی ہے؟ میں نے اسے گورتے ہوئے کہا۔ وہ سوال سے نہیں، میرے گورنے سے ذرا مضطرب ہوا، لیکن اپنا اضطراب چھپانے کے لیے نیچی آواز میں ہنسا۔ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے سوال سے اور اس کے عقب میں چھپی ہوئی بے بسی سے وہ محظوظ ہو رہا ہے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ کچھ ایسا محظوظ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے اعصاب اس وقت یقیناً تنے ہوئے تھے۔ اچھا سوال ہے چودھری صاحب، اچھا سوال ہے۔ اس نے مربیانہ انداز میں سر ہلایا، لیکن اس قسم کے سوالوں سے حالات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے اپنے کچھ ذرائع ہیں، ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں۔
تمہارے ذرائع کی ایسی کی تیسی حرامزادے، اچانک میں نے گرج کر کہا۔ اسے گویا حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ بندوق برداروں نے یکدم بندوقیں سیدھی کر لیں۔ وہ گویا منتظر تھے اشارہ ملتے ہی مجھے چھلنی کر ڈالیں۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی تھی۔ فی الحال میں صرف مختار کو اشتعال دلانے کا خطرہ مول لے رہا تھا، لیکن اس نے ایک بار پھر اپنے آدمیوں کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور حیرت انگیز شائستگی سے بولا، کمال ہے چودھری صاحب، آپ یہ زبان بھی بولتے ہیں۔ میں تو آپ کو نہایت مہذب و شائستہ آدمی سمجھا تھا۔ خاصی طاقت رکھنے والا مہذب شائستہ آدمی آپ کو فلمی زبان بولتے سن کر مجھے حیرت ہوئی ہے۔ اس نے تحقیر امیز انداز میں ایک بار از سر نو میرا سرتاپا جائزہ لیا اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولا، گالی دینا کسی نہ کسی کمزوری کی نشانی ہوتا ہے۔ طاقتور لوگ تو اپنے دشمن کو بس مسل ڈالتے ہیں، گالی نہیں دیتے۔ بس کر سالے، کسی معلم اخلاق کی ناجائز اولاد، میں نے پہلے سے زیادہ کھردرے لہجے میں کہا، مسل تو میں نے تجھے آج دوپہر ہی دیا ہوتا۔ میں نے اپنی دانست میں تجھے سدھرنے کا موقع دیا تھا، لیکن ثابت یہ ہوا کتے کی دم اکثر انسانی شکل میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے چہرے سے دھیمی سی مسکراہٹ غائب ہو گئی، آنکھیں سکڑ گئیں اور ہوا میں اڑتی ہوئی چنگاریاں گویا ان آنکھوں میں اتر آئیں۔ اس نے اپنے اوپر تہذیب جو خول چڑھایا ہوا تھا وہ شاید چٹکنے لگا تھا۔ دفعتاً شمیم میرا بازو تھامتے ہوئے التجائیہ سرگوشی میں بولی، افضل خدا کے لیے بات مت بڑھاؤ، یہی تو وہ چاہتا ہے۔ ہم جو نقصان اٹھا چکے ہیں اس کی تلافی تو نہیں ہو سکتی، پھر اب خون خرابے کا کیا فائدہ؟ مختار کی معدوم شدہ کمینی سی مسکراہٹ واپس آتی دکھائی دی۔ شفاق سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے وہ بولا، شمیم بیگم کو آپ کی زندگی بہت عزیز معلوم ہوتی ہے چودھری صاحب، اپنے مسکین سے شوہر کی زندگی سے بھی زیادہ۔ ساکت کھڑا ہوا راجو اتنی دیر میں پہلی بار کسمسایا۔ میں حقارت سے تھوکنا تو مختار کے منہ پر چاہتا تھا، لیکن اس اقدام کو مؤخر کرتے ہوئے میں نے زمین پر ہی تھوکنے پر اکتفا کیا اور کہا، تمہارے غلیظ ذہن سے سڑے ہوئے خیالات تمہارے گٹرنما منہ سے باہر تو آتے ہی رہیں گے، انہیں تو صرف موت ہی روک سکے گی، جو تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ فی الحال مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کیا تمہیں کوئی اور طریقہ نہیں سوجا تھا؟ کیا مطلب؟ اس نے ایک بار پھر بمیں اچکائیں۔ دودھ پیتے بچے بننے کی کوشش مت کرو، میں نے غضبناک لہجے میں کہا۔ اس شاندار استبل کو آگ لگوا کر اور بے زبان گھوڑوں کو آگ میں زندہ جلوا کر تمہیں کیا مل گیا؟ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا ہوتا جس سے تھوڑا بہت مردانگی ظاہر ہوتی۔ شریف آدمی کسی پر بلا تحقیق الزام نہیں لگایا کرتے چودھری صاحب۔ میری طرف سے تو دائر کیے جانے والے حد تک عزت کے دعوے بھی کروڑوں میں ہوا کرتے ہیں۔ وہ مشفقانہ لہجے میں بولا، مجھے واقعی ہنسی آ گئی۔ تم اور حد تک عزت کے دعوے؟ میں نے بے یقینی سے کہا، کیا واقعی عدالتیں تمہارے دعوے سماعت کے لیے منظور کر لیتی ہیں؟ کیا واقعی وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ تمہاری کوئی عزت بھی ہے؟ یہ تو ابھی آپ کو پتہ چلے گا چودھری صاحب، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ کو جلد اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری کتنی عزت ہے اور کتنی اہمیت۔ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ ایک بار پھر اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے شمیم کی طرف دیکھا اور طویل سانس لے کر بولا، ہم تو یہ بری خبر سن کر یہاں شمیم بیگم سے اظہار افسوس کرنے آئے تھے، لیکن آپ نے دل جلانے والی باتیں شروع کر دی۔ مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ شمیم یہاں بھی آپ کو ضرور ساتھ لائی ہوگی اور آپ ضرور حالات کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے یہ آپ کی عادت ہے۔ ہاں، میں نے جواب دیا، مجھ میں ایک بری عادت اور ہے، شاید آج شام تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہوا۔ میں اتنی دیر سے اس کے ساتھ مکالمے بازی کے دوران کچھ اندازے لگا رہا تھا، اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ دیکھ رہا تھا، اس کے مسلح آدمیوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں کہاں کھڑے تھے۔ میرا جائزہ مکمل ہو چکا تھا۔ مجھے اگر راجو اور شمیم کی فکر نہ ہوتی تو مختار کی زبان بند کرنے کے لیے میں کب سے عملی قدم اٹھا چکا ہوتا۔ اندیشہ یہی تھا کہ اگر فائرنگ شروع ہوئی تو کہیں وہ دونوں اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ اتنی بہت سی گنوں کی موجودگی میں اگر میں صرف اپنا ہی بچاؤ کر لیتا تو وہ کافی تھا۔ ان دونوں کا بچاؤ میرے لیے بہت مشکل تھا اور ان سے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ خود اپنا بچاؤ کر لیں گے، لیکن مجھے باتوں باتوں میں خاصی مہلت مل گئی تھی۔ میں نے کچھ سمتوں وغیرہ کا اندازہ کر لیا تھا۔ اسی دوران قدرت نے میری ایک اور مدد کی۔ مختار نے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں سے نکال لیے،
یہی میں چاہتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس کے کوٹ کی دونوں جیبوں میں 2 چپٹے پستول تھے۔ میں چاہتا تھا اس کے ہاتھ ان سے ہٹ جائیں۔ جن کے ہاتھوں میں زیادہ خطرناک گنیں تھیں ان کی مجھے زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ سگار سلگاتے ہوئے بولا، چودھری صاحب، اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ آپ میں 1 2 نہیں بہت سی بری عادتیں موجود ہیں، جن میں سے ایک سب سے بری عادت ہے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا۔ اس نے سگار کا ایک طویل کش لیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت وہ اپنے آپ کو پوری طرح ایک فلمی باس محسوس کر رہا تھا۔ صورتحال پوری طرح اس کے کنٹرول میں تھی۔ ہم گویا اس کے قیدی اس کے سامنے مجبور عین اس وقت جب کہ اس کی خود اعتمادی نقطہ عروج پر تھی اور اس کے تنے ہوئے اعصاب ذرا ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ میں نے اچانک پوری قوت سے اس کی ٹھوڑی پر گونسا رسید کیا۔ جب کوئی شخص خوش فہمی میں مبتلا ہو چکا ہو اس وقت اسے جھٹکا دینا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں نے اسے اپنا بہت ہی خاص قسم کا گونسا رسید کیا تھا، اس طرح ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کہ میں شاذ و نادر ہی کسی کو گونسا رسید کرتا تھا، کیونکہ اسے برداشت کرنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ اسپیشل گونسا ایک سانڈ کو بھی چکرا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور اس شخص پر جا گرا جس کے ہاتھوں میں ہلکی مشین گن تھی۔ دونوں زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ اس کا سگار اچھل کر چنگاریاں اڑاتا ہوا بہت ہی دور جا گرا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے اس قسم کے کسی اقدام کے نتیجے میں مختار کے آدمی اس کے حکم کا انتظار کیے بغیر گولی چلا دیں گے، اس لیے فوراً ہی میں بھی سینے کے بل گر گیا تھا۔ ساتھ ہی میں نے شمیم اور راجو کو بھی اوندے منہ گر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ راجو کو تو اس اشارے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، لیکن شمیم نے اس وقت کمال مستعدی اور حاضر دماغی کا ثبوت دیا۔ اس نے راجو کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی ایک جھٹکے سے اپنے ساتھ گرا لیا تھا، ورنہ شاید وہ ہونکوں کی طرح کھڑا رہ جاتا۔ میں نے سمتوں وغیرہ کا جو حساب لگایا تھا اس کے مطابق ان دونوں کو زیادہ خطرہ تو نہیں تھا، لیکن احتیاط بہرحال بہتر ہوتی ہے۔ اس وقت مختار اور اس کے آدمیوں کی توجہ کا مرکز میں ہی تھا۔ ان کے غیظ و غضب کا نشانہ اگر بننا تھا تو مجھے ہی بننا تھا، لیکن وہ بوکھلاہٹ میں کوئی نقصان اٹھا سکتے تھے۔ تاہم شمیم نے میری تشویش کافی کم کر دی تھی۔ گولیاں چلیں لیکن وہ تقریباً بے آواز تھیں اور مختار کے آدمیوں نے نہیں چلائی تھیں۔ وہ چلانے تو لگے تھے لیکن ان کی حسرت ان کے دل ہی میں رہ گئی تھی۔ زٹ کی سی تیز آوازوں کے ساتھ گنیں ان کے ہاتھوں سے گر گئیں۔ ان میں سے 2 تو اپنا ہاتھ تھام کر کراہتے ہوئے تقریباً دوہرے ہو چکے تھے، جبکہ تیسرا چیخ مار کر نیم دائرے میں گھوم گیا۔ اس کا بازو کٹی ہوئی سی حالت میں اس کے پہلو میں جھولنے لگا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ 2 آدمیوں کے تو ہاتھوں پر گولیاں لگی تھیں، جبکہ تیسرے آدمی کی کوہنی اڑ گئی تھی۔ اسے یقیناً عقب سے گولی لگی تھی۔ ٹونی، سردار شیخ اور حنیف وغیرہ سے مجھے ایسے ہی بے خطا نشانے کی توقع تھی۔ مختار رفیق اور اس کے آدمی بڑے زوم میں تھے کہ انہوں نے ہمیں گھیرا ہوا تھا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں بھی کچھ لوگوں نے گھیرا ہوا تھا جو ان سے کافی دور مختلف چیزوں کی آڑ میں چھپے ہوئے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص کو ہم سب سے معمولی غیر اہم اور بے ضرر سمجھ کر نظر انداز کیے رکھتے ہیں، وہ سب سے زیادہ حاضر دماغی اور دلیری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بوڑھا استاد نور محمد، جسے ہم نے بھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی، اور مختار رفیق یا اس کے آدمیوں نے بھی غالباً کسی شمار قطار میں نہیں رکھا تھا، اس نے اس وقت سب سے اہم کام انجام دیا۔ میرے اٹھنے سے بھی پہلے اس نے تینوں گنیں اٹھا کر تیزی سے دور پھینک دیں۔ سب مشین گن والا اپنی گن سمیت مختار رفیق کے نیچے دبا ہوا تھا۔ گن آڑی ترچھی تھی اور وہ ابھی اسے چلانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن اس نے گن چھوڑی بھی نہیں تھی۔ استاد نور محمد نے گن کھینچ کر اس کے ہاتھوں سے اور مختار کے جسم کے نیچے سے نکالنے کی کوشش کی۔ استاد تقریباً 60 کی عمر کا ایک مختصر وجود شخص تھا۔ گن بھاری تھی اور ایک مضبوط آدمی کے ایک ہاتھ کی گرفت میں تھی۔ اوپر دوسرا بھاری بھرکم آدمی ڈھیر تھا۔ استاد کو اسے فوری طور پر کھینچنے میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے حیرت انگیز جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گن والے کی کان پٹی پر ایسی ٹھوکر رسید کی کہ اس نے بلبلا کر گن چھوڑ دی۔ استاد نے سب مشین گن دور نہیں پھینکی۔ اس جیسے شخص کے لیے اس گن کو دور پھینکنا آسان بھی نہیں تھا۔ وہ اسے سنبھال کر کچھ پیچھے ہٹ کر ان لوگوں کو کور کر کے کھڑا ہو گیا، گو کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں اٹھ چکا تھا اور میرا مشین پسٹل جیب سے باہر آ چکا تھا۔ پھر بھی مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ استاد نور محمد صاحب مشین گن صحیح طور پر سنبھالے کھڑا تھا، اور اس نے ظاہر کر دیا تھا
کہ اس میں اس قسم کی صورتحال میں دخل اندازی کی صلاحیتیں موجود تھیں۔ مختار ابھی تک اٹھنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ گونسا اس کے لیے کافی تسلی بخش ثابت ہوا تھا، لیکن وہ بے ہوش نہیں تھا، کسی تکلیف سے بری طرح ڈکرا رہا تھا، جیسے اس کا کوئی جوڑ علیحدہ ہوا جا رہا ہو۔ اس کے نیچے دبا ہوا شخص بہرحال نکل آیا تھا، تاہم اس نے اٹھ کھڑے ہونے کی جرت نہیں کی تھی۔ اس کے لیے تو یہ اچھا ہی ثابت ہوا تھا کہ مختار اچھل کر اس پر جا گرا تھا اور وہ اس کے نیچے دب گیا تھا۔ اس طرح وہ زخمی ہونے سے بچ گیا تھا، ورنہ اس کے بھی ہاتھ یا بازو پر گولی ضرور لگتی۔ میرے آدمی اب بھی سامنے نہیں آئے تھے، انہیں صرف پانسا پلٹنے میں میری مدد کرنی تھی، وہ انہوں نے کر دی تھی۔ میں مختار رفیع کے قریب پہنچا۔ وہ اوندا پڑا تھا اور اس بکرے کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، جیسے کسی اناڑی کسائی نے ادھورا ذبح کر کے ڈال دیا ہو۔ میں نے اسے گردن سے پکڑ کے کھڑا کیا تو اس کے ڈکرانے کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی۔ اس کی شکل ہی بدل چکی تھی، لکوہ زدہ مریض کی طرح اس کا چہرہ ترچھا اور مسخ سا ہو چکا تھا۔ ٹھوڑی کی کھال پھٹنے کی وجہ سے آدھا چہرہ خون میں لتھڑ گیا تھا۔ ایک لمحے کی تاخیر سے یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ اس کا جبڑا ڈس لوکیٹ ہو گیا تھا، اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ اسی کی تکلیف سے وہ ڈکرا رہا تھا اور اس کی شکل بالکل ہی بدلی سی لگ رہی تھی۔